برسٹر صاحب عمران خان نے تو ساری مسلم دنیا کو سامنے بٹھا کے ان کی تو انسلٹ ہی کر دی آج، اور کہا کہ جناب تم لوگ فیل ہو گئے ہو، تم نے کیا کیا آج تک. اور انہوں نے کہا جناب یہ جو 48 کونسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہوا ہے، جو کہ جب انڈیا نے 5 اگست کو 370 یا 35A کی ریووک کیا، تو اس کے بعد پہلی دفعہ OIC جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے فلسطینیوں کو بھی فیل کر دیا ہے، کشمیریوں کو بھی فیل کر دیا ہے، اور ہمارا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اور ویسٹرن ممالک ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، OIC کو کوئی سیریس نہیں لیتا، ہم 1.5 ارب سے زیادہ جو مسلمان ہیں اس دنیا میں، لیکن ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس جو ایک ہی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہی ایک طاقت ہے. تو برسٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو؟ کیا وہ سچ بول رہے ہیں؟ کیا وہ پالیٹکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل یہ بھی ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو بننے کا ان کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ میں کوئی اس طرح کی میری سیاسی شہادت ہو جائے کہ میں اس طرح ذرا مغرب کو، ویسٹ کو للکاروں کہ اپنے لوگ میری تعریف کریں، اور جو ویسٹ بھی میرے بارے پریشان ہو جائے، اور ان کو پتہ پولیٹیکلی تو میں فیل ہو رہا ہوں، میرے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا ہوا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں جی، اس کی دونوں باتیں ہیں. ظاہر ہے جو پولیٹیکل مائلیج وہ گین کرنا چاہتے ہیں، یہ پورا ایونٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا ڈیزائن ہی اسی مقصد کے لیے ہوا ہے. چونکہ اگر آپ پورے گہرائی کے ساتھ اگر بات میں جائیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں تو دنیا میں نہ تو اسلامی دنیا نام کی کوئی چیز ہے، نہ کوئی آئمہ یا امت نام کی کوئی چیز ہے پولیٹیکلی سپیکنگ، نہ اس کے کوئی مشترکہ مسائل ہیں. وہ بالکل دنیا کے باقی ملکوں کی طرح ہیں، ان کی اپنی اپنی لابیز ہیں، اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنا اپنا تعلق واسطے ہیں، اور اپنی اپنی دوستیاں دشمنی ہیں الگ الگ طریقے سے. جس خطے میں جس طرح کے جیو پولیٹیکل سچویشن کا ان کو سامنا ہے، اس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. تو ان کو جو ہے آپ باندھ کے ایک تصوراتی اور خیالی قسم کے کسی تصور کے ساتھ تو اپنی خواہشات ان پہ تھوپنے کی کوشش کریں تو یہ ایک دوسری بات ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ بہت بڑا سچ ہے، جس کی کوئی بھی جو ہے وہ تردید نہیں کر سکتا، خواہ وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتے ہوں یا جو بھی ان کے دل میں ہے مقصد ہے. لیکن جو بات انہوں نے کی کہ وی فیل ٹو دا فلسطینین اینڈ وی فیل ٹو دی کشمیری پیپل، فیل ٹو ڈیلیور، ظاہر ہے جو پرامس انٹرنیشنلی ہوئے یا جو بھی ان کا مقصد تھا. اور اس میں انہوں نے یہ بات جو کہی ہے یہ بالکل سچ کہی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کہیں کامیاب اگر ہوئے ہیں ان دونوں موضوع میں سے کسی پہ تو ذرا مجھے بھی سمجھا دیں کہ فلسطین میں جو ہے اسلامی دنیا نے یہ تیر مارا. بلکہ میں یہ کہوں گا جو فلسطینیوں کی مزریز ہیں اس کا 80% کا ذمہ دار جو ہے وہ اسلامی دنیا اور وہ مسلم ممالک ہیں جو فلسطین کے ارد گرد آباد ہیں. اس میں خواہ آپ ارد گرد نہ صحیح لیکن عرب گلف اسٹیٹ سے لے کے تو فلسطین تک جو بھی ہیں، اس میں خواہ وہ اردن ہو، سعودی عربیہ ہو، مصر ہو، جو ملک کسی کسی کیپیسٹی میں فلسطینین کاز کے ساتھ یا تحریک کے ساتھ جڑا رہا ہے، ان کے لیڈروں کا جو کردار رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورم یا یہ ٹائم اس کے لیے مناسب نہیں، چونکہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے. لیکن انہوں نے بیٹرے کیا ہے فلسطینین کو ریپیٹڈلی ٹائم اینڈ اگین مختلف فورمز پہ، انٹرنیشنلی بھی اور انٹرنلی بھی. وہ چھپ کے جا کے اسرائیل سے ملتے رہے، اسرائیل کے اندر بھی اور فلسطین کے اندر بھی، اور اسرائیلی لیڈروں کو بھی بلاتے رہے، اور دوسری طرف جال سازی اور غلط بیانی کے ذریعے فلسطینین کاز کے چیمپئن بھی بنتے رہے، جو کہ ایک ٹریجک ہسٹری آف فیلئر ہے. عمران خان نے اس کو نرم الفاظ میں پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس سے بھی سیریس ہے. جہاں تک فلسطین کا سوال ہے، جہاں تک کشمیر کا سوال ہے تو اس نے بالکل پورا سچ بولا. اس نے جو کیا وہی بھی بولا کہ 5 اگست جو ہے 2019 میں انڈیا نے یہ کیا تو ہم کچھ نہیں کر سکے. and this is a fact, that's what we wanted to hear, I'm telling you. چونکہ انفیکٹ جو ہے یہ کسی اسلامی دنیا نے کچھ نہیں کرنا تھا، اسلامی دنیا کا کوئی لینا دینا کشمیر کے ساتھ، نہ کبھی انہوں نے کوئی ہمدردی ظاہر کی، نہ کبھی کسی قسم کا کوئی سیریسلی اس کا نوٹس لیا.
بلکہ دوسرے الفاظ میں ڈیورنگ دس 20-30 ایئرس جب کشمیر ایشو ہمارے نزدیک بہت بڑے پیک پہ رہا ہے، انہوں نے گریجولی جو ہے انڈیا کے ساتھ بہت ہی بڑے بڑے دوستانہ قسم کے اور گرمجوشی کے ساتھ جو ہے تعلقات ڈیولپ کیے، جو کہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ یونائٹڈ جو کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایمریٹس ہے، اس نے، اور انہوں نے کس قدر بزنسز اور کس قدر انہوں نے ایک جو ہے وہ تعلق ڈیولپ کیا، اور کشمیر کو انہوں نے اگنور کیا۔ اب یہ انہوں نے کسی سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی کہانی بیان کی کہ 5 اگست کو انڈیا نے یہ کیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک چیز آپ نے غالباً نوٹ کی ہوگی ڈیفینیٹلی، کہ یہ جو دونوں مسئلوں کا انہوں نے ذکر کیا، اس پہ انہوں نے صرف ذکر کیا، جس کو ہماری لینگویج میں ماتم کرنا کہتے ہیں۔ اس کا نہ انہوں نے کوئی حل پیش کیا، نہ اس سلسلے میں اس نے او آئی سی کو کچھ کہا۔ جس طرح مثلا یوکرین کے سوال پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں چین کے ساتھ مل جل کے تو کچھ کرنا چاہیے، جو کہ بنیادی طور پہ چائنیز ایجنڈا ہے۔ ظاہر ہے جو چائنیز جو تسلط کی بات ہو رہی ہے، یا جو چائنیز انفلوئنس کی بات ہو رہی ہے خطے میں، یوروشیا میں، یہ اس ایجنڈے کا حصہ ہے کہ جی ہاں، کوئی بھی اگر کانفلکٹ ہوتا ہے تو چین اس میں کوئی رول پلے کرے تو ہم اس کے ساتھ مل جل کے، یعنی ہم بھی وہ جس طرح جو ہے نا کمزور قسم کے پڑوسی اپنے طاقتور پڑوسیوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی آپ آگے ہو جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کشمیر میں یہ تو ضرور کہا کہ 5 اگست 2019 میں انڈیا نے یہ کیا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے چونکہ ہم ہیں ہی کچھ نہیں۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہیں ہی کچھ نہیں۔ اس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں کہ ہم کمی کمینے قسم کے لوگ ہیں جی، ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں۔ یہی تو اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے نا۔ آج کل ویسے بھی پنجابی میں بات کرنے کا بڑا رواج ہے کہ آپ بڑی سے بڑی اردو میں گالی دے کے تو کہیں کہ نہیں نہیں، یہ پنجابی میں ذرا قابل قبول ہے، اس لیے میں نے پنجابی کے نظر سے کہی۔ تو پنجابی میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم کمی کمینے لوگ ہیں دنیا کی قانون، دنیا کا جو سیٹنگ ہے اس کے اندر، تو ہماری کوئی سنتا نہیں۔ لیکن ان دونوں مسئلوں پہ انہوں نے نہ کوئی حل تجویز کیا، نہ کوئی اپیل کی۔ یہی بات جو انہوں نے یوکرین کی وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ او آئی سی انڈیا سے بات کرے، یا او آئی سی اپنا انفلوئنس استعمال کرے، یا او آئی سی یونائٹڈ نیشن میں ہماری مدد کرے، یا کوئی اخلاقی ہماری کوئی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، جس کا مطلب اس بات کو قطعی طور پہ کنفرم کرتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ انہوں نے کمپرومائز کیا، اور انڈر دی ٹیبل جو ڈیل کی ہے انڈیا کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ کشمیر کا یہ ڈیسیجن کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے رہیں گے مختلف فورمز پہ۔ اب یہ اس کی پوری دلیل ہے، چونکہ اس میں انہوں نے اس کو لینا تھا۔ آپ ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں تو آپ اس کو آگے پھر کہتے ہیں کہ میں یہ مسئلہ میں نے کیوں اٹھایا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مسئلہ اٹھائیں تو اس کا مطلب ہے ضمناً ذکر ہے، اس کے آگے نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے